نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والعاقبة للمتقين، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان ما علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک بار اور باواز بلند پڑھیے. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک بار اور بلند آواز سے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صدر اجلاس، معزز علماء ملت اسلامیہ، قصبہ علی پور، میں رہنے بسنے والے نیز دیگر علاقہ جات سے اس مبارک محفل میں تشریف لانے والے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، نوجوان دوستوں، ننھے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے حمد و ثنا اس رب العالمین کی جس نے ہمیں رحمت للعالمین دیا. بلفظ دیگر، سب سے پہلے تمام تعریف اور ساری خوبیاں اللہ پاک پروردگار کو، جس نے ہمیں مصطفیٰ دیا، اور درود و سلام اس محترم، مقدس، معطر، معمبر، منور مصطفیٰ پر جس نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا. اسی لیے آپ کا خادم عبید اللہ خان اعظمی ملک اور بیرون ملک جہاں بھی عوام الناس سے خطاب کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہے، اپنی گفتگو کی آغاز میں اپنے عوام کو یہ عقیدہ دیتا ہے کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان دیا ہے. سبحان اللہ. ایک دیکھنے والے کا
کہا مان لیا ہے بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا. حضرات محترم، ابھی مجھ سے پہلے ملک و ملت کے مشہور عالم دین مفتی شرع متین فقیہ النفس حضرت علامہ الحاج مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ نے ملکیت مصطفیٰ پر بہت ہی لاجواب گفتگو فرمائی ہے، اور آپ کے دلوں میں عشق رسالت کے اجالے کو، ظلمت کفر کو چھانٹتے ہوئے پیدا کر دیا ہے. غالباً 1985 کا زمانہ 1985 کا زمانہ تھا، اور اس کے بعد بھی میں آپ کے شہر محبت میں آیا ہوں، مگر 1985 میں جو بچے پیدا ہوئے تھے اب وہ بچوں کے باپ بن گئے ہوں. یہی میدان تھا، یہی آپ لوگ تھے. حکومت وقت کے چیلنج کا مقابلہ تھا. میدان اپنی وسعت کے باوجود تنگ دامانی کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور میں سلام کرتا ہوں آپ جیسے جیالوں کو، اس مدرسے کے رکھوالوں کو، اس آبادی میں عشق رسول کے متوالوں کو، جنہوں نے عشق فروزاں کے صدقے کیا بات کہی تھی میرے مرشد برحق نے، اعلیٰ حضرت نے، عظیم البرکت نے، رفیع الدرجت نے، مجدد دین و ملت نے، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت نے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں نہ. ہم نے آپ کے درد کا مزہ دیکھا تھا، اور اپنے درد کے ساتھ آپ کے درد کو شامل کیا تھا. ہم اس زمانے میں پارلیمنٹ میں نہیں تھے، مگر ہمارے نام کی گونج پارلیمنٹ میں ضرور تھی، اور آپ سب لوگوں کی محنت اور احتجاج کے نتیجے میں 1 سال کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا کو مجبور ہونا پڑا، اور سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو مسلم پرسنل لا کے خلاف آیا تھا، جون 1986 میں ہم نے انڈین پارلیمنٹ سے اس فیصلے کو جوتے کی نوک پہ اڑا دیا، اور اللہ کے کرم سے مسلم پرسنل لا بل پارلیمنٹ میں پاس ہوا. اس کے بعد آپ کی دعاؤں سے رب العالمین نے ہمیں پارلیمنٹ جانے کی بھی توفیق دی. 18 سال تک کنٹینیو ہم پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے، اور پہلے ہی سال عشق مصطفیٰ کی خیرات ملی. پہلی تقریر پارلیمنٹ میں میلاد مصطفیٰ کے ہوئی، اور نتیجتاً حکومت کو ہم نے مجبور کیا اور یہ کہا کہ رام نومی کی چھٹی ہوتی ہے، کرشن جینتی کی چھٹی ہوتی ہے، گڈ فرائیڈے کی چھٹی ہوتی ہے، 15 اگست کی چھٹی ہوتی ہے. یاد رکھنا انڈین پارلیمنٹ کے پرائم منسٹر، 15 اگست صرف ہندوستان کی آزادی کا دن ہے، میلاد النبی انسان کی آزادی کا دن ہے.
تو اگر ہندوستان کی آزادی کی چھٹی ہوتی ہے تو انسان کی آزادی کی بھی چھٹی ہونی چاہیے۔ رب العالمین نے ہماری یہ دعا سنی اور پارلیمنٹ نے گھن گرج کے ساتھ اس بات کو طے کیا کہ اسی سال 1990 میں 15 اگست کو لال قلعے کی عظیم فصیل سے ملک کے موجودہ پرائم منسٹر آف انڈیا مسٹر وی پی سنگھ میلاد النبی کی چھٹی کا اعلان کریں گے۔ وہ روز سعید بھی آیا اور 15 اگست 1990 کو اس وقت ہمارا سر سجدے میں جھک گیا جب ملک کی پارلیمنٹ کا سربراہ، ہندوستان کا وزیر اعظم لال قلعے کی عظیم فصیل سے قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ انسانیت کے سب سے بڑے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد النبی کی سرکاری تعطیل کا اعلان کر رہا ہوں۔ اللہ کا یہ کرم تھا کہ پارلیمنٹ میں اگر قدم رکھا تو پہلے ہی سال اپنے آقا کے میلاد کی چھٹی کا اعلان بھی ہمارے ہاتھوں ہمارے رب نے کروایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ باتیں میں نے ضمناً اس لیے عرض کر دی کہ آپ کو پرانا سبق بھی یاد آ جائے اور وہ لوگ جو میری عمر کے ہیں 11 مارچ 2021 کو آپ کی دعا سے رب العالمین نے زندگی کی 72 بہاریں پوری کروا دی ہیں۔ 73 میں اس وقت آپ کا خادم چل رہا ہے۔ اس تمہید کے ساتھ چونکہ ادارے کا اجلاس ہے، بہت سارے طلباء کے سر پہ دستار فضیلت رکھی جائے گی۔ سب سے پہلے مدرسے کے منتظمین، معاونین اور مدرسین کو میں اپنی طرف سے ہدیہ تہنیت و مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی محنت کے نتیجے میں اسلام کا یہ گلشن پھل پھول رہا ہے، اور محنت کرتے جائیے، اپنے علماء کی خدمت کرتے جائیے، ان کے ساتھ وابستہ رہیے اور اپنے بچوں کو علم دین کی نعمت سے مالا مال کرنے کا جذبہ رکھیے۔ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو آپ کی قبر میں نور الہی کا اجالا بن کر ظلمت شب کو چھانٹ دینے کے لیے کافی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ میں اپنی پرانی روش پہ چلا آیا ہوں اور زبان و بیان کچھ زیادہ ثقیل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کوشش کروں گا کہ بہت آسان زبان میں اپنی روش سے ہٹ کر عام زبان میں بات کروں تاکہ آپ لوگ آسانی سے بنگلہ زبان کے غالب ہونے کے باوجود بھی لنگڑی لولی اردو کا فائدہ اٹھا سکیں۔ میری اپنی زبان تو یہ ہے کہ تابش خنجر احساس کی آغوش میں جتنی بھی تمنائیں ہیں وہ مجھے مجروح آج نظر آ رہی ہیں، اور ساز ہستی سے ہر اٹھتی ہوئی آواز نشاط بارے ناکامی پیہم سے دبتی چلی جا رہی ہے، مگر میں اس زبان کا استعمال ہرگز نہیں کروں گا۔ کوشش کروں گا، یہ آپ کا امتحان نہیں، آپ کے خادم عبید اللہ اعظمی کا امتحان ہے، دیکھیے کہاں تک کامیابی ملتی ہے۔ میں نے مدرسے اور علم دین کی مناسبت سے نزول قرآن کے سلسلے میں جو سب سے پہلے 5 آیتیں اللہ کے نبی ہمارے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے لے کر اترے تھے، انہیں 5 آیتوں کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور انہیں 5 آیتوں پر ایک مختصر سی گفتگو ہوگی۔
اب اس مختصر گفتگو کی زلف کتنی دراز ہو رہی ہو یہ مجھے نہیں پتا. خیر، یاد کریں آپ اس زمانے کو. بات ہے 10 فروری 12 فروری 610 عیسوی. رائٹر کے ہاتھ میں قلم آ چکا تھا. دنیا کی تاریخ مرتب کرنے والے تاریخ مرتب کرنے میں لگے ہوئے. ہمارے اور آپ کے مصطفیٰ کی عمر 40 سال مکمل ہو گئی. 40 سالہ عمر میں مکہ مکرمہ میں جو کچھ حضور نے دیکھا، جن حالات سے رسول کو سابقہ اور واسطہ پڑا، اس سے حضور کا دل بہت کڑھتا تھا. معاشرہ جب بگڑتا ہے، سماج جب خراب ہوتا ہے، برائی جب سر پہ چڑھ کے بولنے لگتی ہے، جوا اور شراب جب انسان کے فیوچر کو کھوکھلا کرنے لگتے ہیں، فساد اور قتل و خونخواری جب انسانی تمدن اور تہذیب کا جنازہ نکالنے لگتے ہیں، تب وقت کے سمندر میں ایک سونامی کا طوفان بھی اٹھا تھا. اپریل 570 عیسوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا. 12 فروری 610 عیسوی کو حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. اس 40 سال کے عرصے میں نہ حضور کو یہ معلوم تھا کہ میں کل کیا بننے والا ہوں. کل مجھے میرے پروردگار کی طرف سے کون سی ذمہ داری دی جانے والی. نبوت پردہ خفا میں تھی. رسالت کے اجالے کی صبح بیدار ابھی منور نہیں ہوئی تھی. اس 40 سالہ زندگی میں حضور نے کیا دیکھا؟ حضور کی زندگی کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے بشریت مصطفیٰ کا اور دوسرا حصہ ہے نبوت مصطفیٰ. 40 سال کی جو زندگی بظاہر نبوت سے خالی، اس میں زمانے کا کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جس کو مکہ کی سرزمین پر حضور نے نہ دیکھا. کوئی ایسی دنیا بھر کی برائی اور بے حیائی نہیں تھی جو مکہ والوں کی گھٹیوں میں پرورش نہیں پا رہی تھی. اس ماحول سے اللہ کا نبی بہت کڑھتا تھا. دل میں درد پیدا ہوتا. لوگ یتیموں پہ ظلم کرتے تھے، مصطفیٰ یتیموں کی کفالت کرتے تھے. لوگ بیواؤں کو ستاتے تھے، مصطفیٰ بیواؤں کو داد و دہشت سے نوازا کرتے تھے. لوگ غریبوں کا مذاق اڑاتے تھے، مصطفیٰ اپنی کملی میں ان کو چھپایا کرتے. لوگ خدا سے بغاوت کرتے تھے، مصطفیٰ اپنے رب کی عبادت کرتے تھے. بد اخلاقی کے مقابلے میں مصطفیٰ کا اخلاق چمک رہا. زندگی کو خدا کی بندگی کے قالب میں نبی ڈھال چکے تھے. جب 35 سال کی عمر ہوئی تو حضور کی بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی.
ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رفیق حیات ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا کہ میرے چھاگل میں پانی بھر دو، کھجور اور ستو کا توشہ تیار کرو۔ کمبل بردوش نبی اپنے کاندھے پہ کھجور اور ستو کا توشہ، دوسرے کاندھے پہ پانی کی چھاگل لیے ہوئے شہر مکہ سے باہر نکلا۔ 3 کلومیٹر کی دوری پر ایک پہاڑ ہے، جبل النور اس کا نام ہے۔ حضور نے اس پہاڑی پہ چڑھنا شروع کیا۔ بہت اوپر جا کر پہاڑ کے دامن میں غار ملا۔ غار میں مصطفیٰ فروکش ہو گئے، وہیں اللہ سے باتیں کرتے رہے اور اپنے پروردگار کے سامنے رونا دھونا شروع کیا۔ اے میرے مالک، یہ انسانیت بیمار ہے۔ کیوں حضور امت کے مالک ہیں؟ اس لیے کہ اس مالک نے اس مردہ انسان کے لیے رب سے آب حیات مانگی تھی۔ اسی مالک کے قدموں کی خیرات سے آج ہمیں زندگی کی بھیک حاصل ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے رہے، میرے مالک اس بگڑی ہوئی دنیا کا مقدر سنوار دو۔ اے اللہ اپنے ان بندوں کو برائیوں اور بے حیائیوں کے دلدل سے نکال دے۔ اے اللہ ان آدمیوں کو سچا انسان بنا دے۔ حضور روتے تھے اور اللہ سے صرف انسانوں کی زندگی کی اصل دینی زندگی مانگتے تھے۔ جب توشہ ختم ہو جاتا تھا، پانی ختم ہو جاتا تھا تو نیچے اتر جاتے۔ گھر آ کر تھوڑے دن رک کر پھر یہی معمول مصطفیٰ کا تھا۔ آدمی کہیں بھی جب سفر کرتا ہے تو کسی مقصد کے لیے کرتا ہے۔ میرے آقا کا یہ سفر انسانیت کی کامیابی کے مقصد کے لیے، انسان کو اس کی سچی تصویر دکھلانے کے لیے۔ 5 سال تک کا یہ عرصہ حضور کا ہے جو اسی کیفیت میں گزرتا ہے۔ پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر روکتے ہیں۔ 5 سال ہوا باب اجابت کھٹکھٹاتے ہوئے۔ 5 سال کے بعد 40 سال کی زندگی مکمل ہو رہی تھی۔ کفاروں کے مقابلے میں بیٹھنے والا رسول کفر سے عاری تھا۔ شرک کے معاشرے میں رہنے والا پیغمبر شرک سے بیدار تھا۔ جھوٹوں کے ماحول میں رہنے والا ایک ہی سچا تھا۔ امانت میں خیانت کرنے والوں کے مقابلے میں ایک ہی امین تھا۔ برائیوں اور بے حیائیوں کے رسیہ لوگوں کے مقابلے میں بھلائیوں کا ایک ہی خوگر تھا جس کا نام محمد مصطفیٰ تھا۔ آخری شب میں حضور نے اس طرح رو کے دعا مانگا کہ صبح 9 بیدار ہوئی اور سورج نبوت کا تاج جناب جبریل کے ساتھ لے کر اتر آئے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے تھے دوا۔ آج یہ کرونا کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں کتنی مہلک بیماری ہے، پوری دنیا چھن بن ہو کر کے رہ گئی ہے، ساری دنیا کا امن غارت ہو کر کے رہ گیا ہے۔ لوگ جان بچانے کے لیے پہلے تو گلے ملتے تھے، اب ہاتھ ملانے سے بھی گریز کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو ہو گیا کورونا تو بیٹا باپ کو گھر میں نہیں آنے دے رہا، باپ بیٹے کو گھر میں نہیں آنے دے رہا۔ ہاسپٹلوں سے لاشیں نکل رہی ہیں اور کورونا کی دوا ابھی تک دریافت نہیں ہوئی۔ جو دوا دریافت ہونے کا دعویٰ کی جا رہی ہے اس دوا میں بھی سندیہ اور شبہے کے بے پناہ امکانات پائے جاتے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں
کہ دنیا اپنے ایٹم بم پر بھروسہ کر رہی ہے، دنیا انسانوں کا خون پی رہی ہے، چند ممالک مل کر انسانیت کی تجارت کو نچوڑ رہے تھے، بغداد کی سرزمین پہ بمباری کی جا رہی ہے، افغانستان کی سرزمین کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، لیبیا کے امن کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، کم از کم 30 لاکھ انسانوں کو بمباری کر کے اس 20 سال کے اندر مار دیا گیا۔ یہ قہر خداوندی ان سب کے اوپر ایک ساتھ نازل ہوا اور ان کے ایٹم بموں میں کیڑے پڑ گئے۔ وہ ایٹم بم جو انسانیت کی تباہی کے لیے تھے، ان کے ایٹم بموں کے مقابلے میں پروردگار عالم نے ایک ایسا ذرے سے بھی چھوٹا سا سپاہی بھیجا، جس سپاہی کا نام کووڈ ہے، جس سپاہی کا نام کورونا ہے، اور اس نے ہر مالدار کو بھکاری بنا کے رکھ دیا ہے، ہر تاجدار کو خیراتی بنا کے رکھ دیا ہے، ہر حکومت منہ پہ بیلوں کا جابا لگا کر کے زندہ ہونے پہ مجبور ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا وہ قہر ہے جو وقت کے نمرودوں کے اوپر کوڑا بن کر کے برس رہا ہے۔ اور جب بھی قہر خدا بندی کے بادل اس طرح امٹ کر مصیبتوں کی برسات برساتے ہیں تو سمجھدار لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو جس حالت میں رکھے ہم راضی ہیں، ہمارا جینا بھی تیرے لیے، ہمارا مرنا بھی تیرے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پروردگار، ہماری عبادت تیرے لیے، ہماری قربانی تیرے لیے، ہماری حیات تیرے لیے، ہماری موت تیرے لیے، ہم تیرے لیے۔ حضرات گرامی، یہ تو ایک بیماری ہے، مگر مکے میں صرف ایک کووڈ نہیں آیا، اس زمانے کے انسانوں کی زندگی کے رواں رواں پر کووڈ تھا۔ کفر کا کرونا، شرک کا کرونا، بدعت کا کرونا، ظلمت کا کرونا، جہادت کا کرونا، قتل و غارت گری کا کرونا، بے حیائی کا کرونا، بربادی کا کرونا، شراب اور میخانے کا کرونا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ قبیلے قبیلے کا بت جدا تھا، کسی کا ہوبل تھا، کسی کا صفا تھا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میرے آقا رو رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے، اے پروردگار، بیماری کا علاج دے، دوا دے۔ آج دوا تلاش کی جا رہی ہے، ساری دنیا سر جوڑ کے بیٹھی ہے، مگر مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا، جم دوا کی۔ حضرات، کون بیمار ہوا تھا؟ یہ انسان۔ شرک کا کینسر کس کو ہوا تھا؟ اس انسان کو۔ کفر کا بخار کس کو آیا تھا؟ اسی انسان کو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ ساری چیزیں اس انسان کی زندگی کی بیماریاں، ایک بیماری کے لیے دوا سکسیسفل نہیں ہو پا رہی، اور بیمار کون تھا؟ انسان۔ انسان اپنی عظمت کو بھلا چکا تھا، اس کا مقام کیا ہے، اس کو رب چاہتا کتنا ہے، اس کو خدا پیار کتنا کرتا ہے، یہ بھول گیا۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج زرین اس نے اتار کر اپنے پیروں کے نیچے رونق دیا تھا۔ یہ انسان خدا کو بھی فراموش کر گیا تھا اور اپنی خودی کو بھی۔ یہ انسان جانور سے زیادہ بدتر اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اخلاق کی بیماریاں وہ بیماریاں ہیں جن بیماریوں کے مقابلے میں کینسر کہیں بھی آگے پیچھے نہیں لگتا۔ برائی اور بے حیائی وہ بیماریاں ہیں جن کے مقابلے میں کرونا کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ معاشرے میں جب پھیل جاتا ہے تو معاشرے کو صرف وقتی طور پہ برباد نہیں کرتا، آنے والی نسلوں کو اور ان کے فیوچر کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرات محترم، غور سے سنیے گا میری بات۔ یہ تھے وہ حالات۔ اب انسان کیا ہے، آئیے ہم پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ بات ذرا سا لمبی ہو جائے تو معاف کیجیے گا، مگر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کون انسان بیمار تھا؟ وہ انسان جس کے بابا آدم تھے، وہ انسان
جس کے باپ ساری کائنات کی مخلوق میں سب سے زیادہ افضل تھے، اور ان کے صدقے میں اس انسان کو بھی اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا۔ اس انسان سے خدا کا پیار، کیسا پیار تھا اس کا؟ آپ کو پہلے نہیں بھیجا دنیا میں، آپ کے اسباب کو پہلے بھیجا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، آپ سے پیار کیسا کرتا ہے وہ؟ اس پیار پہ نگاہ رکھیے گا، اس لیے کہ ہم اور آپ بدقسمتی سے اپنے خدا سے غافل ہو چکے ہیں، اپنے پروردگار کی نعمتوں کے ناشکرے بن چکے ہیں۔ اس لیے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس انسان سے رب نے پیار کیسا کیا۔ بعد میں بھیجا آپ کو، اسباب پیدا کر دیا تب بھیجا آپ کو۔ آپ کی ناک بنایا تھا اس نے، آپ کی آنکھ بنایا تھا اس نے، آپ کے کان بنائے تھے اس نے، آپ کا منہ اور زبان بنائی تھی اس نے، آپ کے ہاتھ اور پیر بنائے تھے اس نے، آپ کی ضرورتیں آپ کے وجود میں رکھ دی تھی اس نے، کھانا آپ کے وجود میں رکھ دیا تھا اس نے، پانی آپ کے وجود میں رکھ دیا تھا اس نے، ٹھنڈی ہوا آپ کے وجود میں رکھ دیا تھا اس نے، آپ کی فصلوں کو پکنے کے لیے لو کے تھپیڑے رکھ دیے تھے اس نے، اور مردہ زمین سے اناج اگانے کے لیے بارش رحمت رکھ دی تھی اس نے۔ سارے اسباب اس نے پہلے پیدا کیے، زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کا لاجوردی شامیانہ بنایا، ستاروں کی سڑک بنائی، چاند اور اس کی چاندنی پیدا کی، سورج اور اس کی روشنی پیدا کی۔ یہ ساری چیزیں تیار کر کے جب اسٹیج تیار ہوا تو جس کے لیے یہ اسٹیج بنایا گیا تھا اس کو یہاں بھیجا۔ یہ سارا اسٹیج آپ کے لیے آپ کے پروردگار نے بنایا۔ فار ایگزامپل، آج آپ یہ جلسہ کر رہے ہیں، کتنے دنوں سے آپ نے اس جلسے کا اہتمام کیا، کتنا روپیہ پیسہ آپ نے خرچ کیا ہے؟ یہ پنڈال بغیر پیسے کے نہیں بنا ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر بغیر پیسے کے نہیں آیا ہے، اور آپ سواریوں سے آئے ہیں تو بلا پیسے کے نہیں آئے ہیں، اور رات کی جو قربانی دے رہے ہیں، نیند جیسی عظیم چیز کو قربان کر رہے ہیں، مگر یہ سب ہوتا رہا، بنتا گیا بنتا گیا بنتا گیا، اور اعلان ہوا کہ یہ سب بن تو رہا ہے، مگر سنو، جب اسٹیج تیار ہو جائے گا تو میں صاحب اسٹیج کو بھیجوں گا، جب اسٹیج تیار ہو جائے گا تو اسٹیج کے اصل مقصد کو بھیجوں گا۔ اسٹیج کے اصل مقصد کا نام فقیہ النصر حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب ہے۔ ابھی حضرت نہیں آئے، آنے سے پہلے اسٹیج تیار کیا گیا، لاؤڈ اسپیکر لگایا گیا، سارا انتظام کیا گیا، جہان میں اعلان کیا گیا، پرچے بانٹے گئے، پوسٹر لگائے گئے، ساری محنت آپ نے کیا۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو جس کے لیے تیار کیا تھا وہ آ گیا، اور آنے کے بعد آپ کی مرادیں اس نے پوری کر دی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہی آپ تھے، آپ کے لیے یہ سب تیار کیا تھا، اور اس کے بعد آپ کو بھیجا۔ ہوا کی ضرورت تھی آپ کو، ہوا پہلے بھیجی، بعد میں آپ کو بھیجا۔ پانی کی ضرورت تھی آپ کو، پانی پہلے بھیجا، بعد میں آپ کو بھیجا۔ سمجھیے گا ذرا اس بات کو۔ اب ہمارا پروردگار کیا کہتا ہے وہ سنیے، الم نجعل الارض مہادا، ہم نے یہ زمین اپنے انسانوں کے بسنے کے لیے بنائی ہے۔ اور فرشتوں سے اس نے کہا، فرشتوں نے جب کہا تھا یہ خطاؤں کا پتلا، فرشتوں نے جب کہا تھا یہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا، فرشتوں نے جب کہا تھا کہ یہ زمین پہ جانے کے بعد خون بہائے گا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب رب العالمین نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین پر اپنا نائب السلطنت بھیج رہا ہوں، میں زمین پر اپنے حکم کو نافذ کرنے والا انسان بھیج رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کیا اس کو بھیج رہا ہے جو زمین پہ فساد پھیلائے گا؟ یعنی فرشتوں نے ہمارے خمیر میں فساد کا عنصر دیکھ لیا تھا، فرشتوں نے ہمارے خمیر میں قتل و غارت گری کا عنصر دیکھ لیا تھا۔ اور دیکھ کیوں نہیں لیتے فرشتے؟ اس لیے کہ ہمیں بنانے کے لیے فرشتوں ہی کو تو حکم ہوا تھا زمین سے مٹی اٹھا کے لاؤ۔ یہ جو ہم کالے پیلے نظر آ رہے ہیں، افریقہ میں کچھ اور نظر آ رہے ہیں، ہندوستان میں کچھ اور نظر آ رہے ہیں،
انگلستان اور امریکہ میں کچھ اور نظر آ رہے ہیں. یہ شکلیں جو طرح طرح کی دکھائی دے رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ خمیر آدم میں ہر طرح کی مٹی ملائی گئی تھی اور اسی مٹی سے ہمارا اور آپ کا وجود ہوا. کہیں کوئی کالا سامنے آ گیا, کہیں کوئی گورا سامنے آ گیا, کہیں کوئی گندمی سامنے آ گیا. یہ فساد پھیلائے گا. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ تمہاری کم علمی ہے, اور کم علمی میں بھی انسانوں کے تم نے ایک گروہ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے. فرشتوں کی نگاہ میں نمرود تھا, فرشتوں کی نگاہ میں فرعون تھا, فرشتوں کی نگاہ میں ابو جہل تھا, فرشتوں کی نگاہ میں ابو لہب تھا, فرشتوں کی نگاہ میں یزید تھا. فرشتے جانتے تھے کہ اس طرح کے خوخار انسانیت کے چہرے میں آئیں گے, مگر رب کہتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون, میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں تم نے نمرود کا چہرہ دیکھ کے تو تبصرہ کیا ہے, جب میں ابراہیم کا چہرہ دکھاؤں گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اشرف المخلوقات کیسے ہے. تم نے فرعون کا چہرہ دیکھ کر کے یہ فیصلہ لیا ہے, مگر جب میں موسیٰ کا جلال دکھاؤں گا تو تم سمجھو گے. تم نے ابو جہل کی جہالت دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے, مگر جب میں محمد رسول اللہ کی صلاحیت دکھاؤں گا تو تم روکو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی سمجھنے کی کوشش کیجیے. سب تیار کیا, کیا کہتا ہے واہ 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 میرے پروردگار, سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ. فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا, کیا ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. یہ زمین بچھونا ہے نا, آدمی بچھونے پہ لیٹتا ہے, بیٹھتا ہے, اس پہ کھڑا ہوتا ہے. الم نجعل الارض مہادا, کیا ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. اور جب یہ بنی تو جانتے ہو دوستو کیا ہو رہا, وہ اوپر نیچے ہلنا ڈولنا اٹھنا بیٹھنا شروع کیا. اس میں زلزلے پہ زلزلہ, کبھی 1000 فٹ اوپر کبھی 1000 فٹ نیچے. ایسی صورت میں آپ زمین پہ ٹک سکتے تھے؟ نہیں نا, مگر اسے تو ٹکانا تھا آپ کو, اس لیے حکم ہوا زمین کو الم نجعل الارض مہادا, بچھونا تجھے بنایا ہے, ہل ڈول رہی ہے تو, میرے انسان کو تکلیف ہوگی, اس لیے تیرے ہلنے ڈولنے کے لیے والجبال اوتادا, میں پہاڑوں کو پیدا کر کے کھوٹا گاڑ دوں گا تیرے سینے میں, تاکہ تو اچھی طرح سے میرے انسانوں کو رہنے کے لیے اپنا سینہ کھول. ذرا گرامی آپ سوچیں ذرا, قرآن پڑھ کے یہ مدرسہ ہے, یہاں علماء پیدا کیے جا رہے ہیں. بہت خوش نصیب ہے اس مدرسے کے انتظام کرنے والے لوگ, اور بہت خوش نصیب ہیں اس مدرسے کے علماء, اور بہت خوش نصیب ہیں دین میں دین حاصل کرنے والے لوگ کہ آپ کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے. یہ جو کچھ بھی آپ خرچ کر رہے ہو, کل جب جنت کا باغ ملے گا تو ہاتھ ملتے رہو گے کہ یا اللہ اور کیوں نہیں خرچ کر کے آئے, کیوں بخیلی کر دیا تھا, کیوں کنجوسی کر دیا. الم نجعل الارض مہادا, ہائے ہائے ہائے, کیا ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا, اور جب یہ ہلنے ڈولنے لگی تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہتی اس وقت, تو اسے پرسکون کرنے کے لیے کیا کیا, والجبال اوتادا, ہم نے پہاڑوں کے کھوٹے اس میں ڈال دیے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اور تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا. دن بھر کے جگہ تھے کل ہم, بامبے سے کلکتہ کا سفر, کلکتہ سے آپ کے یہاں کا سفر, کل صبح 5 بجے پھر کلکتہ کا سفر, اس کے بعد پھر ڈائریکٹ بامبے کا سفر. یہ جو طولانی سفر کرتا ہے آدمی اس میں تھکتا ہے, تو تھکنے کے بعد ہوتا کیا ہے, تھکنے کے بعد آدمی کو نیند آتی ہے, نیند نہ ملے تو آدمی پاگل ہو جائے. کتنا پیار کرتا ہے اللہ آپ سے, کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, جب تم پریشان ہوئے اور نیند نے تمہیں پاگل کر دیا تو اسی نیند کو ہم نے تمہارے لیے وجہ سکون بنا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ عبید اللہ خان آذری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ واہ ہے میرے پروردگار، کیا تو پیار کرتا ہے ان سے۔ فرشتوں نے پوچھا اس انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے کہا اس سے ہمارا دوہرا رشتہ ہے، ساری کائنات کی مخلوق سے اکہرا رشتہ ہے، مگر یہ انسان اتنا محبوب ہے ہمیں کہ ہمارا پروردگار کہتا ہے کہ اس سے ہمارا دوہرا رشتہ ہے۔ پوچھا پروردگار کیا ہے تیرا دوہرا رشتہ اس سے؟ تو فرماتا ہے یحبونہ ویحبونہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے انسان۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے وجہ قرار بنایا۔ تو سونے کے لیے کیا چاہیے آدمی کو؟ ایسے تھوڑی سوتا ہے، یہ بڑا ناز چاہتا ہے، بڑا دلار چاہتا ہے اپنے محبوب سے۔ پروردگار نیند تو دیا تم نے، کہتا ہے وجہ سکون بنا دیا۔ سکون کیا خاک ملے گا ہمیں؟ یہ گھڑگھڑا رہا ہے، اس میں نیند آئے گی؟ یہ گاڑیاں پوں پاں کر رہی ہیں، اس میں نیند آئے گی؟ یہ شور شرابہ نعرے بازی ہو رہی ہے، کیا ہمیں اس میں نیند آئے گی؟ رب نے کہا میرے پیارے بندے گھبرا نہیں، اگر نیند کو وجہ سکون بنایا ہے اور یہ گھبراہٹیں گڑبڑ کر رہی ہیں تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم رات کو پردہ پوش بنا دیتے ہیں، گھٹا ٹوپ ہتھیارہ دیتے ہیں، سو تو اچھی طرح سے تاکہ جسم کے ایک ایک جرسوں میں تیرے آب حیات تجھے دیتے رہیں اور تیرے جسم کا ہر مردہ ٹشو زندہ ہو کر تجھے اچھی خاصی زندگی کی رمق تیرے اندر پیدا کرتی رہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے پردہ پوش بنا دیا تاکہ تم آرام سے سو لو۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا پیار، اور اپنی حرکت بھی دیکھ رہے ہیں؟ سوچ لیجیے کیا بنایا تھا، کیا بن گئے؟ سو تو گئے، صبح اٹھے تو پیٹ گڑ گڑ کرنے لگا۔ پوچھا کیوں ہے؟ تو کیا بات ہے؟ کہنے لگے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ رات میں تو سو گئے، پردہ شب میں اپنی آغوش میں لے لیا، سکون کی نیند پوری ہو گئی، مگر جب یہ صبح کا اجالا پھیلا تو اب کھانے کے لیے کیا کریں؟ حکم ہوا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کا اجالا پیدا کر دیا تاکہ اپنی روٹی روزی تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، کھاؤ پیو۔ غور کیجیے، یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے اور اس طرح پڑھایا جاتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن پیدا کر دیا تاکہ تم اپنی روزی روٹی کا انتظام کر لو۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک چمکتا ہوا چراغ افق آسمان پہ روشن کر دیا جس کو تم سورج کہتے ہو۔ اب یہ نہ ہو تو کائنات کا وجود درہم برہم ہو جائے، اس لیے اس پاور اسٹیشن کو اتنی دوری پہ رکھا گیا کہ نہ گرمی اتنی ہو کہ تم مر جاؤ اور نہ ٹھنڈک اتنی ہو کہ تم مر جاؤ، اور ٹھنڈک کا بھی زمانہ جس علاقے میں ہو اس علاقے میں بھی تمہارے وجود کی حفاظت کا ہم انتظام کیے دیتے ہیں، اور گرمی کا جس علاقے میں دھواں دھار مقابلہ تمہیں کرنا ہو اس علاقے میں بھی ہم تمہارے لیے اے سی، پنکھے اور جنریٹر کا انتظام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، حرارت پیدا کرنے والا چراغ، کرنٹ پیدا کرنے والا چراغ، کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ اب اس نے گرمی پیدا کی، بخارات پیدا ہوئے، یہ مردہ زمین تھی، چٹیل زمین ہے، کچھ نہیں پیدا ہوگا تو کھائیے گا کیسے؟ تو کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پھر ہم نے آسمان کو حکم دیا ابر برحمت لے کے اٹھ، پیٹ میں پانی بھر
اور ہواؤں کو حکم دیا کہ چلتی رہو اور جگہ جگہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق بارش رحمت کرتی رہو. نتیجہ کیا ہوا؟ بارش ہوئی تو زمین نے اپنے خزانے اگلنے شروع کر دیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، جو ہی پانی برسا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تو زمین نے تمہارے اناج اگلنے شروع کر دیے، تمہاری ترکاریاں اگلنا شروع کر دیا، تمہارے جانوروں کے لیے گھاس اور پودے اگلنا شروع کر دیا. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور طرح طرح کے باغ کھانے پینے کے لہلہانے لگے. یہ سب اس نے دیا ہے آپ کو، مگر اگلی آیت میں کہتا ہے جو دیا ہے ہمارے حکم کے مطابق خرچ کرنا، تاکہ یہاں بھی آ کے جنت کا باغ حاصل کر لو. اور اگر ہمارے حکم سے غداری کر کے ان تمام تر چیزوں کا تم نے استعمال کیا، روکیں گے نہیں، کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، مگر ہمارے حکم سے غداری کیا تابع داری کے بجائے، تو یاد رکھنا اگلی آیت بول رہی ہے ان یوم الفصل کان میقاتا. ہم نے ایک دن حساب کا مقرر کر دیا، پھر ہم نے ایک دن فیصلے کا مقرر کر دیا. خیر بات بڑی لمبی ہو جائے گی. میں نے ایک انسان کا تعارف کروایا کہ انسان سے خدا کتنی محبت کرتا ہے، اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اس نے آپ کے لیے اسباب زندگی پیدا کیا تاکہ آپ زمین پر زندہ رہ کر اپنا کام کر سکیں. اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا بیان کیا اس نے؟ 29ویں پارے میں سورہ ملک کی دوسری آیت میں ارشاد ربانی ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات بھی پیدا کیا ہے، اور اس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے بیچ میں اے انسانوں تم کو رکھ کر ہم آزمائیں کہ تم میں اچھے عمل کا مالک کون. اچھا عمل بغیر علم دین کے حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ مدرسہ، اس لیے یہ جلسہ. حضرات محترم، یہ تھا انسان، بن کیا گیا؟ کافر، بن گیا مشرک، بن گیا بدعتی، بن گیا قاتل، بن گیا فضول خرچ، بن گیا دنیا دار، بن گیا بے ایمان، بن گیا رشوت خور، بن گیا سود خور، بن گیا شراب خوار، بن گیا حرام خور. اس طرح سے بنا، یہ بیماریاں ایسی لگی اس کو کہ ایک کرونا، آنکھوں میں کرونا، ناک میں کرونا، دماغ میں کرونا، دل میں کرونا، ہاتھ پیر میں کرونا، نس نس میں کرونا. تو علاج کتنا مشکل ہے. اب اس کی مثال میں دوسرے طریقے سے دوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، کوشش کر رہا ہوں کہ آسان جملوں میں بولوں اور دھیرے دھیرے بولوں. اب جب یہ سب ہو گیا تو اب میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کیا تھے اور بیماری نے آپ کو کیا بنایا. غور سے سنیے گا. بات یہ علی پور ہے نا، مغربی بنگال ہے، مالدہ ضلع ہے. ٹھیک. اس علی پور میں آپ کا ایک بچہ کسی گھر سے اتنا ہونہار نکلا کہ A to Z پہلی کلاس سے 12ویں کلاس تک پورے بنگال میں اس نے ٹاپ کیا. صرف ایک ضلع میں نہیں، پورے بنگال میں. کتنا قیمتی بچہ ہے وہ. جب گریجویشن اس نے کیا تو پھر پورے بنگال میں ٹاپ کیا. سائنس پڑھ رہا تھا، سائنٹسٹ بننا چاہتا تھا، اپنے ملک کو پاورفل بنانا چاہتا تھا. اتنا جب اس نے ٹاپ کیا تو گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا نہیں، اب اس بچے کو ہم اپنا بچہ بناتے ہیں، نیشن کا بچہ بناتے ہیں. اب یہ صرف علی پور والوں کا بچہ نہیں، اب یہ ہندوستان کا بچہ ہے. اب یہ علی پور والے اس کی پرورش اور حفاظت نہیں کریں گے، انڈین گورنمنٹ کرے گی. اس بچے کو اٹھایا اور دنیا کے سب سے بڑے سائنس کے یونیورسٹی میں پہنچا، جہاں کمپٹیشن تھا پوری دنیا کا.
कंपटीशन में आपके अलीपुर का बच्चा जब रिजल्ट आया तो पूरी दुनिया में धूम मच गई और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे पूरी दुनिया में लगने लगे। पूरी दुनिया का रेडियो नशरियात करने लगा, पूरी दुनिया के टेलीविजन चिल्लाते रहे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या हुआ? हिंदुस्तान के अलीपुर का वो बच्चा पूरी दुनिया के मुकाबले में साइंस में टॉप कर दिया है। अब कितना कीमती है ये बच्चा? 135 करोड़ की आबादी इस एक बच्चे का मुकाबला कर सकती है। एक बच्चे को एक तराजू पे रखो और 135 करोड़ को एक तराजू पे रखो, अकेला भारी हो। तैयार हुआ हुआ सलाहियत उसके अंदर पैदा हुई कि हम हिंदुस्तान को एटमी पावर बनाएंगे। कहां तो वो बच्चा अखबार बेच रहा था पढ़ने के लिए, और कहां वो बच्चा हिंदुस्तान को एटमी पावर बनाने का ख्वाब देखने लगा, और सलाहियत उसके अंदर पैदा हो गई कि वो इंडिया को एटमी पावर बनाकर दुनिया के हर मुल्क की ताकत के मुकाबले में महफूज कर देगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्पेशल हवाई जहाज भेजा मुल्क लाने, और हिंदुस्तान की साइंस की लेबोरेटरी में उसको रखने का इंतजाम किया। अब बच्चा आया तो गया था तो पैसेंजर जहाज से गया, मगर आ रहा है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जहाज से आ रहा है, और उस जहाज में उसके सोने का इंतजाम है। वो जहाज नहीं है, उस जहाज में पूरा उसका रूम है, सारे उसके इंतजाम हैं। फिर सिर्फ एयर होस्टेस और कप्तान नहीं आ रहे हैं, उस जहाज में हिंदुस्तान के जो टॉप मोस्ट कमांडो हैं उसकी हिफाजत के लिए, वो कमांडो जो 10 मंजिल से छलांग लगा के जमीन पे आ जाते हैं तो पैर में जुब्बिश तक नहीं आती, ऐसे कमांडोज को उसकी हिफाजत के लिए भेजा गया। वो ला रहे हैं इसलिए कि वो मुल्क की मिल्कियत है। वो ये बच्चा नेशन की मिल्कियत हो गया। और आसानी से समझा दूं, आपकी क्रिकेट टीम है, ये जब बाहर खेलती है और जीत जाती है तो क्या कहा जाता है? इंडिया जीत गया, ये ना कहते हैं। क्यों? वो नेशन की टीम है। अब वो कोई फर्द नहीं है, उस टीम का हर फर्द इंडिया है। वो जीतेगा तो इंडिया जीती, वो हारेगा तो इंडिया हारी। जब हार गई टीम तो कहा गया इंडिया हार गई। बात समझ? अब ये बच्चा पूरा नेशन है आपका, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये हिंदुस्तान का सोना है, हीरा है। चला वहां से गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की कि ये बच्चा पहले अलीपुर जाए, माँ बाप से, इलाके के लोगों से मिलेगा, ताकि हमारे इस हिंदुस्तान को दुनिया देखे। आया, बताइए माँ बाप की खुशी का क्या हाल होगा? आपके अलीपुर की खुशी का क्या हाल होगा? सजा दिया गया पूरा अलीपुर, पूरा अलीपुर सजाया गया। मगर जब वो उतरा आपके एयरपोर्ट पे, वहां से जब चला तो उसके आगे पीछे फौज का हिसार था, ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल, उसकी हिफाजत पे फौज मामूल। आपके यहां आने से पहले दमकल लाके लगा दिया गया कि कहीं आग न लगने पाए। आग बुझाने वाली गाड़ी पहले लाके रखी गई। आपका लाल आ रहा, कितना कीमती है ये। डॉक्टरों के पूरा हॉस्पिटल यहां रख दिया गया उस एक आदमी के लिए। टॉप के डॉक्टर यहां रखे गए, सारे इंतजाम में वो यहां आया। आने के बाद यह हुआ कि आज रात में वो यहां आराम करे, कल दिल्ली के लिए रवाना हो और अपनी ड्यूटी संभाले। रात में एक हादसा हो गया, उस बच्चे ने चीखना शुरू किया, मेरी आंखों में दर्द हो रहा। आईए स्पेशलिस्ट भाग के आए, चेक किया तो पता चला आंख की रोशनी गायब हो गई।
ٹیسٹ کیا تو معلوم ہوا کہ ایسی غائب ہوئی ہے کہ واپس بھی نہیں آئی. اب آپ بتائیے یہ آنکھ کس کی پھوٹی؟ انڈیا کی آنکھ پھوٹی. ابھی ایک زخم تو تھا ہی، دوسری مرتبہ پھر چیخنے لگا، میرا کان پھٹا جا رہا. نوز ایئر اسپیشلسٹ ہے، پتا چلا کان کے پردے پھٹ چکے ہیں، اب سننے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. سنو غور سے سنو، اس قیمتی انسان کا حال کیا ہو رہا ہے. تھوڑی دیر پھر چلایا وہ، میرا ہاتھ ٹوٹ رہا، میرا پیر ٹوٹ رہا. بون اسپیشلسٹ ہے، پتا چلا ہاتھ کا لولا ہو چکا ہی ہے، پیر کا لنگڑا ہو چکا ہی ہے، آنکھ کا اندھا ہو چکا ہی ہے، کان کا بہرا ہو چکا ہی ہے. ابھی تک زبان چل رہی تھی، دماغ چل رہا تھا، چلا رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد چلانا بھی بند ہو گیا. اب کیا ہوا؟ معلوم ہوا طاقت گویائی بھی سلب ہو گئی، گونگا ہو گیا. اب مجھے بتاؤ آپ، کتنا بڑا نقصان ہے. پورا ملک مر گیا نا. ملک کی آنکھ اندھی ہو گئی، ملک کا کان بہرا ہو گیا، ملک کی زبان گونگی ہو گئی، ملک کا ہاتھ لولا ہو گیا، ملک کا پیر لگا ہو گیا. اے انسان، تم کو جب تمہارے پروردگار نے بھیجا تھا، آنکھ والا بنا، کان والا بنا، پوری مخلوق میں سب سے اونچا بنا کر، صاحب علم بنا کر، صاحب عقل بنا کر، فرشتوں سے سجدہ کروا کے تم کو بھیجا. کیسا رسپیکٹ تھا تمہارا. اور یہاں آنے کے بعد تمہارا حال یہ ہو گیا تھا کہ اللہ کا نبی، دو جہان کا مالک، خالق کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا غار حرا میں، اے اللہ، تیری مخلوق، تیرا انسان بیمار ہے، دوا دے. آنکھ کا علاج، ہر بیماری کا علاج ایک ساتھ نہیں کیا جاتا. اگر ہر بیماری کا علاج ایک ساتھ کیجیے گا تو دواؤں کے ٹکرانے کا اندیشہ ہے، شفا کے بجائے زہر بن جائیں گی وہ. اس لیے ایک بیماری کا علاج پہلے کیا جاتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ علاج ہوتا ہے. یہ علاج کا معقول طریقہ ہے. اب یہاں تو پورا کا پورا وجود ایک ساتھ برباد تھا. ہندوستان سے قبرستان جانے کا سارا انتظام مکمل ہو چکا تھا. وہی عالم 6 صدی عیسوی میں اس انسان کا تھا. اللہ کا نبی رو رو کے کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، اپنے اس انسان کو آنکھ دے دے. اندھا ہو چکا ہے، بہرا ہو چکا ہے، گونگا ہو چکا ہے. اور اندھا بہرا گونگا کس کو کہتے ہیں شریعت کی زبان میں؟ بولنے والے گونگے ہم نے دیکھے ہیں، دیکھنے والے اندھے ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، سننے والے بہروں سے آج بھی ہمارا سابقہ پڑ رہا ہے. سنو عبید اللہ اعظمی کو غور سے سنو. پروفیسر ہے مگر گونگا ہے، پرائم منسٹر ہے مگر اندھا بھی ہے، گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، لولا بھی ہے. چائے بیچنے سے کیا ہوتا؟ قرآن نے زندہ کو مردہ کہا ہے، یاد رکھنا. قرآن نے آنکھ سے دیکھنے والے کو حضرت بہرا کہا، اندھا کہا. قرآن نے کان سے سننے والے کو بہرا کہا ہے، آنکھ سے دیکھنے والے کو اندھا کہا ہے، زبان سے بولنے والے کو گونگا کہا ہے. اعلیٰ حضرت یوں تھوڑی فرما رہے ہیں. عاشق رسول کہتا ہے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان ہے. حضرات گرامی، قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کے نظریہ حیات میں، جو زبان رکھ کر سچ نہ بولے وہ گونگا ہے، جو زبان رکھ کر حق نہ بولے وہ گونگا ہے، جو آنکھ رکھ کر حق نہ دیکھے وہ اندھا ہے، جو کان رکھ کر حق نہ سنے وہ بہرا ہے، جو ہاتھ رکھ کر حق کا استعمال نہ کرے وہ لولا ہے، جو پیر رکھ کر حق کی راہ پہ نہ چلے وہ لنگڑا ہے، جو دل رکھ کر حق کے لیے نہ دھڑکے وہ مردہ ہے. اس طرح کا مردہ یہ انسان ہو چکا تھا. اتنی ساری بیماریاں، نس نس میں بیماریاں. اجے میں کیا کہوں آپ سے، ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھل. ایک دو زخم نہیں،
سارا بدن ہے چھلی، درد بیچارہ پریشان ہے، کہاں سے اٹھے؟ اس بیمار کی دوا مصطفیٰ مانگ رہے تھے غار ثور میں۔ اے اللہ انہیں حق کی آنکھ دے، اے اللہ انہیں حق کی زبان دے، اے اللہ انہیں حق کا دل دے، اے اللہ انہیں صراط مستقیم پہ چلنے کا پیر دے۔ یہ اندھے گونگے بہرے لنگڑوں کی دوا مانگ رہا ہوں، مگر میرے پروردگار ایک ڈوز دے دینا، ایک دوا دینا۔ کان کی دوا الگ، ناک کی دوا الگ، آنکھ کی دوا الگ، یہ دنیا والے دیتے ہیں مالک۔ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے میرے مالک؟ ایک دوا دینا، ایک ٹیبلٹ۔ غور سے سننا، کلائمیکس پہ آئی ہے، ایک دوا چاہیے، ایک ڈوز، ایک کیپسول، ایک انجیکشن، اور اس میں پاور یہ ہونا چاہیے کہ اندھی آنکھ کھل جائے، گونگا منہ بولنے لگے، بہرا کان سننے لگے، لولا ہاتھ اٹھنے لگے، لنگڑا پیر چلنے لگے۔ کچھ اس طرح رو کے میرے آقا نے یہ دعا مانگا تھا کہ جبریل امین کا نزول غار ثور میں، غار حرا میں ہوتا ہے، اور جناب جبریل کہتے ہیں مصطفیٰ سر اٹھائیے، اللہ نے ایک دوا بھیج دی۔ یہ ڈوز جو ہی انسان اپنے سینے میں، اپنی زبان کے نیچے، حلق کے نیچے اتار لے گا، اندھی آنکھیں اسی سے کھل جائیں گی، گونگی زبان اسی سے بولنے لگے گی، بہرے کان اسی سے سننے لگیں گے، لولے ہاتھ اسی سے اٹھنے لگیں گے، لنگڑے پیر اسی سے چلنے لگیں گے، مردہ دل اسی سے دھڑکنے لگے گا، بند دماغ اسی سے روشن ہو جائے گا۔ اقرا بسم ربک، پڑھو اے نبی اپنے رب کا نام ساتھ لے کر۔ آ گئی دوا، ڈوز کیا ہے؟ اقرا، پڑھو، ایجوکیشن، تعلیم، جانکاری۔ اقرا بسم ربک، علم جس سے بند آنکھیں کھلتی ہیں۔ جب تک علم نہیں تھا جاہل تھا، آنکھیں تو تھیں مگر جانور کی طرح دیکھ رہا تھا۔ علم آیا تو انسان کی طرح دیکھنے لگا، علم آیا تو انسان کی طرح سوچنے لگا، علم آیا تو انسان کی طرح چلنے لگا، علم آیا تو انسان کی طرح اپنے وجود کو زینت معاب بنا کر دنیا سے خراج تحسین لینے لگا۔ علم، اقرا بسم ربک، پڑھو پڑھو پڑھو، اپنے رب کا نام ساتھ لے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر مرض کی ایک دوا ہے تعلیم۔ اچھا، نماز کا حکم پہلے نہیں دیا؟ آج ہر عالم کہتا ہے نا نماز پڑھیے، مگر قرآن میں نماز کا حکم کب آیا؟ بہت بعد میں آیا۔ 6666 آیتوں میں زکوٰۃ کا حکم آیا، کب؟ بعد میں آیا۔ یہ سامنے روزہ آ رہا ہے، روزے کا حکم کب آیا؟ بہت بعد میں آیا۔ اقیم الصلاۃ بہت بعد میں اتری آیا، وآتوا الزکوٰۃ بہت بعد میں اتری آیا، واتموا الحج والعمرۃ للہ بہت بعد میں حج کی آیت اتری، بہت بعد میں عمرے کی آیت اتری۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تقوی چاہتے ہو تو روزہ رکھو، جیسا امم سابقہ پہ روزہ فرض کیا گیا تھا تم پہ بھی روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ یہ ساری آیتیں بعد میں اتری۔ یہ شراب، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، یہ سور حرام، یہ بہتا ہوا خون حرام، یہ مردار حرام، وہ جانور جو اللہ کے نام کے بغیر کسی دوسرے کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو وہ حرام۔ یہ ساری آیتیں بعد میں اتری۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جوا، یہ شراب، یہ شیطان کے فتنے، یہ شیطان کے کام، بعد میں اترا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، ربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، بعد میں آیت اتری۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو صبر کرو، بہت بعد میں آیت اتری۔ قصہ یوسف بہت بعد میں بیان ہوا،
قصہ بکر بہت بعد میں بیان ہوا، قصہ موسیٰ بہت بعد میں بیان ہوا، قصہ سلیمان بہت بعد میں بیان ہوا، قصہ لقمان بہت بعد میں بیان ہوا، قصہ یونس بہت بعد میں بیان ہوا۔ 6666 آیتیں سب بعد میں اتری، اس لیے کہ پہلے اگر اترتی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو سوال پیدا ہوتا کہ کیسے قائم کریں۔ پہلے اگر آیت اتری روزہ رکھو، تو سوال پیدا ہوتا کیسے رکھو۔ پہلے آیت اترتی حج کرو زکات دو، سوال پیدا ہوتا کیسے کریں۔ پہلے آیت اترتی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَلَدَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ پہلے آیت اترتی تو کون سمجھتا کہ ماں کا درد کیا ہے، پہلے آیت اترتی تو کون سمجھتا کہ باپ کی شفقت کیا ہے، پہلے آیت اترتی تو کون سمجھتا کہ بیٹا ماں باپ کے لیے عمل صالح کا پیکر کیسے بنے گا۔ اس لیے یہ کوئی آیت پہلے نہیں اتری، پہلی آیت اترتی ہے اقرا بسم ربک، پڑھو۔ جب پڑھ لیا تو پتا چلا کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے، جب پڑھ لیا تو پتا چلا روزہ کیسے رکھنا چاہیے، جب پڑھ لیا تو پتا چلا حج کیسے کرنا چاہیے، جب پڑھ لیا تو پتا چلا زکات کیسے دینی چاہیے، جب پڑھ لیا تو پتا چلا بچوں کی پرورش کیسے کرنی چاہیے، جب پڑھ لیا تو پتا چلا کہ ماں باپ کی خدمت کیسے کرنا چاہیے، جب پڑھ لیا تو پتا چلا کہ اصحاب نار بننے سے کیسے بچنا چاہیے، جب پڑھ لیا تو پتا چلا اصحاب الجنت بننے کا معیار کیا۔ یہ سب پڑھنے کے بعد اس لیے رب نے پہلی آیت اتاری، پہلا ڈوز دیا، اقرا، پڑھو بسم رب، رب کا نام ساتھ میں لے کر پڑھو۔ اچھا یہاں ایک نقطے کی بات اور عرض کر دوں، حضرت کی موجودگی میں بڑا فیضان ملتا ہے، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، ہمارے جیسے لوگ سیکھتے ہیں ایسی شخصیتوں سے۔ مت سہل ہے میں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ مت سہل ہے میں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہک کامل نہ بن جائے۔ اور یہ ٹوٹا ہوا تارا کیا کہتا ہے، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز۔ یہ ہے یہ ٹوٹا ہوا۔ عرض کر رہا تھا میں آپ سے کہ حکم ہوا اقرا بسم ربک، پڑھو، رب کا نام ساتھ میں لے کر۔ مقام غور ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ حضرت جبریل نے کہا پڑھو اور حضور نے پڑھ لیا؟ نہیں، حضور کا یہ کہنا کہ ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا آدمی نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب جبریل صرف زبان سے نہیں کہہ رہے تھے کہ پڑھیے۔ ایک بلا پڑھا آدمی بھی اگر اس سے کہا جائے کہ پڑھیے تو کہے گا پڑھائیے۔ تو بے پڑھے لکھے آدمی سے کہا جاتا ہے، ارے بچہ ہے نا، اس سے کہا جاتا ہے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بچہ پڑھتا ہے، سمجھے چاہے نہ سمجھے پڑھتا ہے نا۔ مگر حضور سے حضرت جبریل کہتے ہیں پڑھو۔ اگر زبانی کہتے جبریل تو حضور نے پڑھ لیا ہوتا۔ حضور ریشمی چادر پہ، ریشمی کپڑے پہ اقرا بسم ربک جناب جبریل لے کے آئے تھے اور اسے دکھا کے نبی سے کہہ رہے تھے پڑھو، تو نبی کہہ رہے تھے ماں انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ پھر کہا اقرا، کہتے ہیں 3 بار کہا اقرا، پڑھو، ماں انا بقاری۔ چوتھی مرتبہ جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ان کا نام بھی بڑے ادب سے لیا کیجیے۔ آج کل ہمارے گویے کچھ شاعر نکلے، تو شاعر تو ہیں ہی نہیں، سین کے 3 نقطے سے بھی وہ واقف نہیں، اور جس کو شاعری کا بڑا دبنگ دندنا ہو، تنتنا ہو اور دعویٰ ہو،
میرے جیسے اردو کے چھوٹے سے طالب علم کے سامنے لائیے، اگلا پچھلا گناہ معاف کروا دوں انشاءاللہ۔ گویے آ گئے آپ کے اسٹیج پر اور اسٹیج کی عزت برباد کر کے رکھ دیا ان گویوں نے، اور ان سے زیادہ جاہل آپ ہیں کہ نوٹ لہرا لہرا کر نعت نبی پڑھی جا رہی ہے اور آپ مذاق اور بھڑیتی کا پورا کام کرتے ہیں، نوٹ لہرا لہرا کے پھینکتے ہیں۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے اس طرح کا کام، ادب نبوت کے خلاف ہے اس طرح کا کام۔ ناچ گانا بنا دیا ہے آپ۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ میرے دوستو، اگر میرا کوئی جملہ آپ کو تلخ لگے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مگر کہوں گا وہی جملہ جو میرا ضمیر مجھ سے کہنے کی اجازت دیتا ہے۔ 3 مرتبہ کہا تھا پڑھو، حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھنے والا۔ 4تھی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو نبی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پتا چلا تعلیم وہی ہے جو رب کے نام کے ساتھ حاصل کی جائے۔ سب کے نام کے ساتھ حاصل کرنے والی تعلیم سے عمل کے نتیجے نہیں نکلتے، پیٹ کے نتیجے نکلتے ہیں، بھوک کے نتیجے نکلتے ہیں، تنخواہ کے نتیجے نکلتے ہیں، کرپشن کے نتیجے نکلتے ہیں، سود کے نتیجے نکلتے ہیں، بے ایمانی کے نتیجے نکلتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نتیجے نہیں نکلتے، بے شک نتیجے نکلتے ہیں، مگر بربادی کے نتیجے، سود کے نتیجے، بے ایمانی کے نتیجے، بدعنوانی کے نتیجے، غداری کے نتیجے، سب کے نام کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہے۔ اور رب کے نام کی تعلیم کا نتیجہ بدعنوانی کا خاتمہ، بے حیائی کا خاتمہ، سود کا خاتمہ، حرام کا خاتمہ، برائی کا خاتمہ، بدتماشی کا خاتمہ، بد اخلاقی کا خاتمہ، بد تہذیبی کا خاتمہ۔ اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کا نام ساتھ لے کر۔ آج حضرت کی فرمائش تھی چلتے ہوئے کہ تم تعلیم پہ بول، ان کا جو مزاج یار میں آئے۔ ہم کو تو ہمارے استاد حضور حافظ ملت نے ایسا جام پلایا ہے، کہتے تھے عبید اللہ میری تقریر کی مشین ہے، تو ان کی مشین بول رہی، ہمارا اپنا کچھ نہیں۔ بچتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستو، حافظ ملت زندہ باد۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں دوستو کہ اب یہاں غور کر لو، اقرا بسم ربک، شاید میں 5 آیتیں ترجمہ تو کر دوں گا، مگر اتنے مختصر وقت میں 5 آیتوں پہ اگر گفتگو کروں گا، آپ ایک بیمار آدمی سے سن رہے ہیں۔ 10 روز تک ہم بھی کورونا کا شکار ہو کر حبیب ہاسپٹل بامبے کے مہمان رہ چکے ہیں، مگر اللہ کا بڑا کرم، حضرت اس بیماری نے مجھے جو پریشان کیا، میرے حافظے پہ بہت برا اثر پڑا، مگر میں یہاں دیکھ رہا ہوں جب سب کے نام کی تعلیم کے اسٹیج سے بولتا ہوں تو بھولتا ہوں، اور جب رب کے نام کی تعلیم کے اسٹیج سے بولتا ہوں تو بھولا ہوا بھی سبق یاد آ جاتا ہے۔ یہ ہے میرے رب کا فیصلہ۔ اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کا نام ساتھ میں لے۔ معلوم یہ ہوا کہ اب تعلیم کے 2 طریقے رائج، ایک رب کے نام کے ساتھ تعلیم جو مدرسوں کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، علماء دین کی تعلیم، اور ایک سب کے نام کی تعلیم جو کالج کی ہے، یونیورسٹی کی ہے، جہاں سے بچہ انجینئر بنتا ہے، جہاں سے بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، جہاں سے بچہ پروفیسر بنتا ہے، جہاں سے بچہ سیاستداں بنتا ہے، جہاں سے بچہ سائنٹسٹ بنتا ہے۔ آخری بات کہنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے، سب کے نام کی بات۔ رب نے کہہ دیا کہ پڑھو، تو ہمارے چھوٹے سے دماغ میں بات آئی، اے اللہ پڑھ کے کریں گے، کاہے کو پڑھیں؟ کسی شاعر نے کہا تھا وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور تجھے۔ یہ کیسی روشنی آئی ہے تعلیم کی؟
جہاں بیٹا اپنے ماں باپ کے ادب سے خالی ہے. یہ کیسی تعلیم کی روشنی آئی ہے؟ جہاں بےایمانی ہے. یہ فلائی اوور بن رہے ہیں بامبے میں. ایک جگہ ہے بائیکلہ. بائیکلہ پہ اور برج بنا. کون بنائے گا؟ انجینئر. کنسٹرکشن کا ہیرو ہے انجینئر. بن گئی فلائی اوور بن گیا. عمر بھی طے کر دی جاتی ہے کہ اس پل کی عمر کیا ہے. عمر بھی طے ہو گئی تو 25-50 سال کی عمر تو طے ہوتی. 5 مہینہ بھی نہیں ہوا حضرت پل ڈھہ گیا, گر گیا. آپ کے قریب کی بات بتا دوں, حضرت کے ضلع کی, حضرت کے شہر کشن گنج. ایک سڑک بہار میں, دوسری بنگال میں. کشن گنج میں فلائی اوور بنا. پارلیمنٹ میں میرے ساتھی تھے تسلیم الدین صاحب. بن گیا. نہ بنتے دیکھا لوگوں نے, نہ ڈھہتے ہوئے دیکھا لوگوں نے. بنا بھی اور ڈھہا بھی. یہ کیوں گر گیا؟ یہ سب کے نام کی تعلیم کی بے فیضی تھی, اس لیے یہ بن کر کے ڈھہ گیا. کیوں؟ اصول یہ ہے کنسٹرکشن کا کہ اگر مضبوط دیوار چاہتے ہو, مضبوط پل چاہتے ہو, اسٹرانگ اس کی طاقت چاہتے ہو, تو ایک کڑھائی سیمنٹ میں صرف 4 کڑھائی بالو ڈالو, مضبوط بلڈنگ بنے. انجینئر صاحب نے کیا کیا؟ سب کے نام کی تعلیم حاصل کر کے آئے تھے, پیسہ کمانا تھا, تنخواہ پہ بھروسہ نہیں تھا, حرام پہ بھروسہ تھا. انجینئر صاحب نے 12 کڑھائی, 16 کڑھائی, 20 کڑھائی بالو اور 1 کڑھائی سیمنٹ ڈالی اور پلاسٹر کر دیا. وہ تو گرنا تھا. پیسہ کدھر گیا؟ کنسٹرکشن کے منسٹر سے لے کر کنسٹرکشن کے انجینئر تک پیسہ بٹا. یہ نہ ہوگا. یہ کرونا میں صرف ہمارے دلی شہر میں جو کرپشن سامنے آیا ہے, یہ ماسک کا 9 کروڑ 62 لاکھ روپے کا کرپشن صرف ماسک میں ہوا. کیا جاہل ہیں یہ لوگ؟ کیوں تعلیم حاصل کی ہے؟ یہی سب تباہ کرنے کے لیے. مودی کیا جاہل ہے؟ ارے بھائی فرضی ڈگری تو ہے اس میں, مگر ایسا بھی نہیں کہ بلا پڑھا لکھا, مگر کیونکہ سب کے نام سے پڑھا, اس لیے اتنا بڑا بے ایمان کہ انڈیا میں پرائم منسٹر بننے کے لیے پلوامہ میں فوجیوں کو مروا دیا اور پرائم منسٹر بن گیا, اور بنگال کا الیکشن جیتنے کے لیے چھتیس گڑھ میں 36 کو مروا دیا, مگر اس کا 36واں پر اس بار نہیں چلنے والا. بہت پہلے میں نے ایک سیاسی فرعون کے لیے کہا تھا, بری طرح ذلت کے ساتھ مرا, اور آج بھی سیاسی فرعون اڈوانی جس ذلت کے ساتھ جی رہا ہے, جس چیلے کو ہیرو بنایا تھا اسی چیلے نے اس کو زیرو بنا کے اس کو ذلت کے جہنم میں ڈال دیا ہے. بابری مسجد کا یہ قاتل کس طرح ذلت کی موت لمحہ لمحہ مر رہا ہے. ارے سسرا, ایک بار مر جاتا تو لے جا کے جلا دیا جاتا, یہ تو احساس کی موت مر رہا ہے, لمحہ لمحہ مر رہا ہے, اور جب تک جیے گا روزانہ مرے گا, ایک ایک لمحہ مرے گا. حضرات محترم, یاد رکھیے گا, یہ سب کے نام کی تعلیم جو کرپشن کرواتی ہے. ہاں, سب کے نام کی تعلیم پیٹ پالنے کے لیے اگر ہے بری بات نہیں ہے, کاروبار کرنے کے لیے بری بات نہیں ہے, حکومت چلانے کے لیے بری بات نہیں ہے, مگر بدعنوانی پر اس وقت تک کنٹرول نہیں کیا جا سکتا جب تک سب کے نام کی تعلیم کو چلانے کے لیے رب کے نام کا پاور اپنے ہاتھ میں نہ ہو. یہ جو آپ کا وہ ہوتا ہے نا, کیا نام ہے, ٹیلی ویژن, اس کو آپ کچھ دیکھتے رہتے ہیں تو ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے نا ہاتھ میں. بال بچے اگر ساتھ میں بیٹھے ہیں, کوئی بے حیائی پن کا مظاہرہ ہو رہا ہو تو بچوں پہ اس کا برا اثر پڑے گا, جلدی سے آپ ریورس کر دیتے ہیں, آگے کر دیتے ہیں, پیچھے کر دیتے ہیں, کرتے ہیں.
یہ قرآن حدیث کی تعلیم انسان کو برائی، بے حیائی، کرپشن سے بچانے کے لیے ریموٹ کنٹرول کا کام کرتی ہے۔ یہ ریموٹ کنٹرول حاصل کر لو، پھر ڈاکٹر بنو، مریض کو سسکتا ہوا نہیں چھوڑو گے۔ یہ ریموٹ کنٹرول حاصل کر لو اقرا بسم ربک کا، پھر انجینئر بنو، بے ایمانی نہیں کرو گے۔ اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب ہے۔ میری تقریر کا یہ تمہیدی خاکہ ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت کروں گا۔ آخری بات، مدرسوں کو زندہ رکھیے، مساجد کو آباد رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، برائی بے حیائی چھوڑ دیجیے، خرابیوں سے الگ ہو جائیے، اور نبی پاک کا دامن ایمانداری سے تھام کر ان کے بہتر امتی ہونے کا ثبوت دیجیے۔ پروردگار عالم آپ کی اس مسائل کو ملا کو قبول فرمائے، خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ آخر میں یہ دعا ہے، پروردگار میں نے جو کچھ بھی تیرے بندوں کے سامنے عرض کیا ہے، اگر اس میں کوئی شرعی خامی غلطی رہی ہو تو ان علماء کے سامنے اور تیری عوام، تیرے بندوں کے سامنے اپنے ساری غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی من اتبع الہدی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔